لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ وأصیلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے سورہ احزاب کی آیت 41 اور 42 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیر، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو، وسبحوا بکرۃ وأصیلا، اور صبح اور شام اس کی تسبیح، اللہ کی تسبیح کرنا۔ ہم تو قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں پر نظر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں عبادت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، عبادت کے متعلق، اور عبادت کو انسانی خلقت کی ایک وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ سورہ ذاریات میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ کثرت سے احادیث رسول میں بھی اور اقوال ائمہ میں بھی ملتا ہے جس میں عبادت پر، خصوصاً نماز پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ عبادت کا جو معنی ہے، عبادت کا یہ ہے کہ کسی کو ہم الہ سمجھ کر، یعنی معبود سمجھ کر، اگر ہم انتہائی درجے کی عاجزی، انکساری یا خودکنی کا اظہار کریں تو اس کو ہم عبادت کرتے ہیں۔ یعنی اس کے دو جز ہیں، ایک کہ ہم کسی کو معبود سمجھ کر اور اس کی اطاعت کریں، اس کی تعظیم کریں، انتہائی درجے کی ہم فروتنی یا عاجزی کا اظہار کریں تو اس کو ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو معبود نہ سمجھیں اور صرف اس کی تعظیم کریں تو یہ عبادت نہیں ہوگی، تعظیم ہوگی۔ اگر یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو یہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ إِنَّهَا مِن تَقْوِیَ الْقُلُوبِ، شعائر اللہ کی تعظیم یہ دلوں کے لیے تقوی کا ذریعہ ہے۔ شعائر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے کسی چیز کا علم ہو، یہ شعیر کا معنی اور شعائر اس کا جمع ہے۔ تو اب کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نشانیاں کہہ سکتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں تو کچھ نشانیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جیسے کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صفا و مروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ جو پہاڑیاں ہیں جو ہم حج میں جاتے ہیں اس کے درمیان طواف کرتے ہیں تو یہ شعائر اللہ ہیں، یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ کی نشانیاں کچھ بھی ہم سمجھ کر کے، خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، یعنی جس چیز سے ہمارا ذہن اللہ کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے ہمیں کہا گیا۔ اس لیے ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی، عبادت مخصوص اللہ تعالیٰ کی ہے، عبادت اور کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کسی اور باطل معبود کی عبادت کریں، سورج کی عبادت کریں، چاند کی عبادت کریں تو وہ باطل معبود ہیں، ان کی عبادت یہ شرک ہے۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں ہیں جس میں عبادت پر بہت زور دیا گیا ہے، کچھ احادیث رسول ہیں جیسا میں نے بیان کیا، جیسے ہماری جو کتاب ہے علل الشرائع، جو ہماری احادیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ملتی ہے کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز
یہ دین کا ستون ہے۔ اگر مان لیا کہ ایک خیمہ ہے اور اس کی تنابیں ہیں، اس کے کپڑے ہیں، اس پہ کیلیں ہیں، کاٹی ہیں، اور اس میں ایک عمود ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے، تو اگر عمود نہ رہے گا تو وہ خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کی حیثیت کہا گیا کہ نماز کی حیثیت اسی طرح ہے کہ اس کے بغیر انسان کے اعمال ہی جو تو نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ حدیث مکمل یہ ہے کہ الصلاۃ عمود الدین انا قبلت قبل ما سواها فانا ردت رد ما سواها۔ نماز دین کا ستون ہے، اور اگر یہ قبول ہو گئی تو انسان کے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر اس کو رد کر دیا گیا تو انسان کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ کچھ دوسری احادیث بھی ملتی ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں جو کلمہ قصار ہے اس میں نماز کے متعلق جملہ ملتا ہے کہ الصلاۃ قربان کل تقی۔ جو نماز ہے وہ تمام متقیوں کے لیے تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ تو جب اتنی زیادہ اہمیت ہے نماز کو اور عبادت کو، عبادت ایک بھی طور یہاں ایک چیز واضح کر دیں کہ کچھ تو اسلام میں مخصوص عبادتیں ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر وہ کام جو ہم خوشنودی الہی کے لیے کریں، جو جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے شریعت نے کہا ہے کہ یہ ہم اللہ کے خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم روزی کمانے جاتے ہیں اپنے بال بچوں کے لیے تاکہ بال بچوں کی اچھی پرورش کریں، ان کے پرورش میں آسانی ہو، ان کو اچھی ہم غذا دے سکیں یا اچھی ان کو تربیت دے سکیں، اچھی تعلیم و تربیت دے سکیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ ایک بہت مشہور رسول اللہ کی حدیث ہے جس کو اکثر آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری آقائے برجردی ہمارے جو مرجع تھے اور بہت مشہور مرجع تھے، ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی سائل ان کے پاس آتا تھا تو یہ رسول کی وہ یہ حدیث کو سنایا کرتے تھے کہ اغدو الی عزکم، اغدو الی عزکم، الصباح اپنے عزت و شرف کے لیے، عزت و شرف کی طرف تم روانہ ہو جایا کرو۔ الصباح اپنے عزت و شرف کے لیے، عزت اور شرف کے لیے، بلندی کے لیے تم روانہ ہو جایا کرو، تاکہ تم اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے لیے روزی حاصل کر سکو۔ تو یہ روزی حاصل کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ ہر وہ کام جو خوشنودی الہی کے لیے ہے وہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے جب یہ احادیث آئیں نماز کے متعلق، اتنی ساری آیتیں اور بہت ساری احادیث آئیں، تو پہلی اور دوسری صدی ہجری میں ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے اپنے کو زاہد کہہ کے روشناس کرایا، زاہد اور صوفی کہہ کے روشناس کرایا، اور ان کا کام یہ تھا کہ صرف عبادت کرتے تھے، وہ سارا وقت اپنی عبادت میں صرف کرتے تھے اور دنیاوی کوئی کام نہیں کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اس کو وہ زہد، ورع اور تقویٰ سے نسبت دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، اب یہ لوگ مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ سفیان ثوری اسی میں کے ایک تھے جو کہ سواد اعظم کے بہت بڑے فقیہ اور محدث سمجھے جاتے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ بازار کی طرف جا رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، ان کے ماتھے سے پسینے کی بوندیں نمایاں تھیں، تیزی کے ساتھ جا رہے تھے کہ سفیان ثوری نے ان کو ٹوکا، کہا کہ اے فرزند رسول، آپ اس دھوپ میں دنیا داری کے لیے جا رہے ہیں، اس سے تو اچھا تھا کہ آپ سے تو یہ امید نہیں تھی، آپ کو تو چاہیے کہ گھر بیٹھیے اور عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، آپ کے لیے وہ زیادہ سزاوار ہے۔ تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں تو یہ بھی ہم عبادت ہی کے لیے جا رہے ہیں، روزی اور اپنی روزی کمانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اگر راستے میں جانے میں اور آنے میں ہم کو اگر اسی میں بھی موت آ جائے گی
تو ہم راہ خدا میں میری موت آئے گی۔ تو یہ سفیان ثوری اور ان جیسے زاہدوں کے ذہنی حالات یہ تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس عبادت ہی اسلام میں نجات کا ذریعہ ہے۔ خود حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ربی بن خسیم، یہ زہاد ثمانیہ میں مانے جاتے ہیں۔ زہاد ثمانیہ مینس کے 8 بڑے زاہد اسلام میں جو مانے گئے ہیں اس میں ان کی گنتی ہوتی، ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک قبر ہے جو مشہد میں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ خواجہ بن ربی کی وہ قبر ہے۔ بہرحال یہ حضرت علی علیہ السلام کے صحابی تھے اور برابر ان کے ساتھ رہے، لیکن صفین کے موقع پر جنگ صفین جب ہوئی تو امام حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین انا شککنا فی ھذا القتال، ہم کو اس قتال میں جو یہ ہم کر رہے ہیں اس ہم لوگوں کو انا شککنا، ہم لوگوں کو بہت زیادہ اس میں شک ہے، اس لیے کہ جو دوسری طرف جو ہمارے مقابل میں جو فوج ہے وہ لوگ بھی اہل توحید ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے، وہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ ہم کو ایسی جگہ بھیج دیجیے کہ جہاں پر ہم کو اہل توحید سے جنگ کرنے کی نوبت نہ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن دیکھا کہ مشکل ہے ان کو سمجھانا، تو ان کو ایسی جگہ بھیج دیا، یا تو انہوں نے ہی اس جگہ کا نشاندہی کی ہوگی، حضرت علیہ السلام نے ایک ایسے محاذ پر بھیج دیا کہ جہاں پر ان سے اگر جنگ ہوتی بھی تو دوسری طرف اہل توحید یا مسلمان نہیں ہوتے۔ یہ خواجہ ربی یہ عبادت میں اتنے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے 40 ہجری میں انتقال ہوا، اس کے بعد 61 ہجری میں بھی یہ حیات تھے، اور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی عاشورہ کے دن، تو کچھ لوگوں نے جا کر ان سے کہا خواجہ ربی کو کہ یہ اس امت نے نبی کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا، تو ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ وائے ہو اس امت پر کہ جس نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے 40 ہجری کے بعد 60 ہجری تک یہ ایک طرح سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، اور سوائے عبادت کے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ عبادت میں یہ حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر بھی کھود رکھی تھی جس میں جا کے وقتاً فوقتاً اس میں لیٹ جاتے تھے اور اپنے کو واضح نصیحت کرتے تھے کہ اے ربی، تم کو یہیں آخری کار آنا ہے اور تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی تمہاری آخری پناہ گاہ ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے کو ہمیشہ قبر کی یاد دلاتے رہتے تھے، اور 20 سال تک ان کا جو کام تھا کہ انہوں نے کوئی دنیاوی جملہ ان کے زبان سے ادا نہیں ہوا، سوائے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور تسبیح الہی کے، اور کوئی دوسرا جملہ ان کے زبان سے ادا نہیں ہوتا تھا، وہ صرف سوائے عبادت کے اور کوئی دوسرا نہیں کرتے، دنیاوی کوئی جملہ نہیں کرتے تھے۔ تو جب ان کے زبان سے یہ جملہ ادا ہوا کہ وائے ہو اس امت پر، تو ان کو بڑا پچھتاوا ہوا کہ ہم نے یہ جملہ کیوں میرے زبان سے ادا ہوا، اس کے بجائے میں لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہتے رہتے تو وہ زیادہ اچھا تھا۔ اس پر تو انہوں نے توبہ استغفار کیا اور بہت پچھتایا۔ شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ یہ جو خواجہ ربی ہیں جو عبادت میں بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے، یہ عبادت میں بہت بڑھے ہوئے تھے، لوگ ان کو زاہد سمجھتے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن یہ بابصیرت نہیں تھے۔ ان کو جو حضرت علی علیہ السلام کا صحابی ہو اور حضرت علی علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے میں حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کی معرفت نہ ہو، ان کے بتائے ہوئے راستے میں وہ شک کریں، تو ایسا شخص، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل تو وہ کرتے تھے لیکن ان کو بصیرت نہیں تھی، ان کو یقین نہیں تھا۔ جو ان کے قلب میں جو یقین ہونا چاہیے وہ ان کو یقین نہیں تھا۔ ایسی عبادت کس کام کی؟ آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرف عبادت تک ہی خود کو محدود کر لیا ہے، اور دعاؤں کا مجموعہ ذات معاذ ہے، یا ہماری جو دوسری مفاتیح الجناح ہے، بس نماز پڑھا اور مفاتیح الجناح، اور بہت زیادہ اگر ہم خوش ہوئے تو زیارت پر چلے گئے، عمرہ کر کے چلے آئے۔ معاشرے سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے۔
حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بغیر ایک صحیح سالم معاشرے کے، ایک اچھے معاشرے کے، عبادت کرنا بھی مشکل ہے، اور جب تک لوگ عبادت کرنے والے نہیں ہوں تو صحیح معاشرہ بھی نہیں بن سکتا. یعنی دونوں چیزیں، ایک صحیح معاشرہ اور عبادت، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. عبادت کے لیے صحیح معاشرے کی ضرورت ہے، اور صحیح معاشرہ اسی وقت تشکیل پا سکتا ہے جب اس میں رہنے والے لوگ عبادت کریں. انہی کے مخالفت میں ایک دوسرا طبقہ اسلام میں پیدا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ عبادت کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو ریٹائرڈ ہیں یا جن کو اور کوئی کام زندگی کا نہیں ہے، ورنہ اسلام تو زیادہ جو زور دیتا ہے وہ تو معاشرتی معاملات کو دیتا ہے، اور وہ بھی قرآن کریم سے ہی دلیل دیتے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کی میں تلاوت کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور حسن سلوک کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور یہ کہ قرابت داروں کو اس کا حق دے دو. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فحش باتوں سے اور منکر باتوں سے پرہیز کرو. وَالْبَغْيِ، اور ظلم سے، سرکشی سے پرہیز کرو. یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. تو سورہ نحل کی جو مکمل آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ. تو یہ تم عدل اور حسن سلوک کا جو، اور بری باتوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تو معاشرتی معاملات ہیں. اور رسولوں کو بھیجنے کا بھی یہی قرآن کریم نے فلسفہ بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حدید کی آیت 25، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلیلوں کے ساتھ. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان نازل کیا. یہ میزان کیا ہے؟ یہ میزان ہے اعمال. جیسے قرآن میزان بھی نصب کی جائے گی قیامت کے دن، تاکہ لوگوں کے اعمال تولے جائیں اور لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جا سکے، عدل کیا جا سکے. لقد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان عدل قائم ہو سکے. تو یہ تو جو قرآن کریم کہہ رہا ہے تو یہ معاشرتی معاملات کے متعلق کہہ رہا ہے. دوسرے سورہ آل عمران کی 110 نمبر کی آیت میں بھی یہی کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو جو منظر عام پر لائے گئی ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور نہی عن المنکر کرتے ہو. یعنی اچھی باتوں کی لوگوں کو ترویج کرتے ہو، ان لوگوں کو تلقین کرتے ہو، اور بری باتوں کو ان کو روکتے ہو. تو یہ جو لوگ اس طبقے کے جو عبادت میں سے ہی اپنی نجات سمجھتے تھے، ان کے مقابلے میں یہ دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، عبادت نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ زیادہ ضروری ہے کہ ہم معاشرتی معاملات پہ، قرآن کریم نے جو آیتیں ان لوگوں نے پیش کی کہ معاشرتی معاملات ہے اس پر زیادہ زور دینا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کے ہم کوئی ایک دو آیتیں یا احادیث رسول کی ایک دو احادیث سے لے کر کے استدلال کوشش کریں اور اس سے ہم اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو گمراہی کی امید ہے. نہ یہ طبقہ جس نے عبادت کو ہی اپنا شعار بنا لیا، یا وہ طبقہ جس نے معاشرتی معاملات کو ہی سب سے زیادہ اہمیت دی. دونوں ہی صحیح نہیں ہیں. دونوں نے آدھی چیزیں تو لی، آدھی چیزوں کو چھوڑ دیا. قرآن کریم کی سورہ نساء میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نؤمنون ببعض ونکفرون ببعض، ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض پر ہم انکار کر دیں گے. اس چیز کو
قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ اسلام یہ نہیں، اسلام کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، سر نہادن با اطاعت، اللہ کے حکم کے آگے اپنا ہم سر جھکا دیں اطاعت میں۔ تو ہم دیکھیں کہ پورا اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ نے عبادت پر بھی قرآن کریم میں عبادت پر بھی زور دیا ہے اور معاشرتی معاملات پر بھی زور دیا ہے۔ ایک کتاب ہے تاریخ تمدن، یہ جو مستشرقین ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اس نے ویل ڈیورانٹ نے کتاب لکھی ہے تاریخ تمدن، ویل ڈیورانٹ کی کتاب تاریخ تمدن سے بہت ساری بڑی اہم چیزیں لکھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب سوائے اسلام کے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جتنا طاقت کے حصول اور قدرت کے حصول کے لیے کہا ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں کہا۔ طاقت کے حصول، قرآن کریم کی دوسری آیت ہے آل عمران کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تاہنوا ولا تحزنوا، دیکھو سستی مت کرو، آپ کسی طرح کا غم مت کرو۔ انتم الاعلون، تمہارے لیے بلندی ہے، تمہارے لیے سر بلندی ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہارے لیے سر بلندی ہے، لیکن سستی مت کرو۔ یہ جو عبادت کرنے والا طبقہ ہے، جس نے اپنے کو زاہد اور صوفی اور کہہ کر کے متعارف کرایا ہے پورے معاشرے میں، اگر ایک بھی دشمن کا سپاہی آ جائے تو یہ سینکڑوں بھی ہوں گے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اسلام نے جہاد پر بہت زور دیا ہے۔ سورہ فتح کی آیت، آخری آیت، جس میں رسول خدا کے ساتھ جو اصحاب، جو ان کے حقیقی اصحاب ہیں، جب ان کی تصویر کشی کر رہا ہے قرآن کریم میں کی گئی ہے، تو آخری آیت میں فرمایا کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہم، اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے ساتھ بڑے ہی شدید اور سخت۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو کافر ہیں ان کے ساتھ ذرا سا بھی وہ مروت نہیں کرتے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، اور آپس میں بہت زیادہ رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے خیال کرتے ہیں، خلوص سے دل سے ملتے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ، اور ان کو تم دیکھو گے تو دیکھو گے کہ یہ کبھی رکوع میں اور کبھی سجدہ خالق میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم کے یہ متلاشی ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، اور یہ جو سجدے کے جو نشانات ہیں تم ان کے چہرے پر پاؤ گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ کثرت سجدہ کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشان پڑیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہی مثال ان کی توریت میں بھی اور یہی مثال ان کی انجیل میں بھی بیان کی گئی۔ کذر اخرج شطاہ فآزارہ فاستغلظ واستوى علی سوقہ یوجب الزرع لیغیظ بہم الکفار بعد اللہ الذین آمنوا منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس کے بعد اس قرآن میں بتایا گیا کہ مثال پیش کی گئی ہے زراعت کی، کہ جیسے جو زراعت نکلتی ہے، ایک پہلے چھوٹی سوئی کی طرح نکلتی ہے، پھر مضبوط ہو جاتی ہے، جو پودا نکلتا ہے پہلے ایک چھوٹی سوئی نکلتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، وہ موٹی ہو کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی ہے، بڑے پودے ہو جاتے ہیں، جس کو دیکھ کر کے جو کسان ہے وہ خوش ہوتا ہے اور کافر اس سے جلا کرتے ہیں۔ یہ مثال ہے کہ اسلام کس طریقے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے، اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ یہ جو رسول کریم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی خصوصیت بیان کی گئی۔ ان خصوصیت میں یہ ساری چیزیں ہیں، یہ عبادت بھی کرتے ہیں اور عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جہاد میں بھی کافروں کے ساتھ
शिद्दत के साथ ये नबर आज़मा होते हैं। अब उसके लिए हमारे जो अल्लाह ताला ने हादी भेजे, रसूल खुदा की ज़ात हमारे लिए नमूने अमल है, हज़रत अली की ज़ात हमारे लिए नमूने अमल है, खुद हमारे 12 इमाम हैं हमारे लिए नमूने अमल है। अब ये एक तफसीली मौजू है और हम इस गुफ्तगू को और तूल नहीं देना चाहते हैं कि इसी बात को आगे और बयान करें ताकि इसकी वजाहत हम कर सकें। चूँकि मुहर्रम के अयाम शुरू हो गए हैं, आज पहली मुहर्रम है और इमाम मज़लूम का काफ़िला, जो इमाम मज़लूम के असहाब हैं, उनमें भी हम यही देखते हैं कि इताअत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उनको मार्फत थी और इताअत में वो अपनी जान से गुजर गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्का से चले हैं, 8 ज़िलहिज को उन्होंने वो मक्का से चले हैं। जब उनको जनाब मुस्लिम इब्न अकील का ख़त मिल गया तो वो चले हैं यहाँ से। तो अब कई जो रास्ते में कई जगह उन्होंने वो रुके हैं, जो मंजिलें थीं, मंजिलें जैसे तनीम जहाँ पर मस्जिद आयशा बनी हुई है, वहाँ जहाँ पे जो कि मीक़ात है। उसके बाद बतन रमा, वहाँ एक मुकाम हाजिर। बतन रमा ये एक वादी थी, मक्का से कुछ और आगे जाते हैं, तनीम के बाद बतन रमा मिलता है, वहाँ हाजिर एक मुकाम है। वहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने एक कासिद कैस बिन मुसर सैदादी को एक ख़त लिख करके कूफा वालों के पास भेजा कि तुम्हारा ख़त मिला और तुम लोग की बैत का भी हमको हाल मिला कि तुम लोग इसके लिए तैयार हो और हम 8 को यहाँ से चल चुके हैं। आज तुम लोग अगर अपने मामलात में उसी तरह साबित कदम रहे तो इंशाअल्लाह हम वहाँ पहुँच जाएंगे और हम तुम्हारे साथ देंगे ताकि वहाँ पर हम तुम लोगों को हिदायत कर सकें। ये पूरा एक ख़त लिख करके उन्होंने कूफे वालों को भेजा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 कासिद भेजे, एक कैस बिन मुसर सैदादी और बसरा वालों के पास एक कासिद भेजे जिनका नाम था सुलेमान बिन रज़ीन। तो आज कैस बिन मुसर सैदादी, खुद सुलेमान बिन रज़ीन वो भी कत्ल कर दिए गए, इब्न ज़ियाद ने उनको भी कत्ल कर दिया। पहले इब्न ज़ियाद बसरा का गवर्नर था, लेकिन सरजौन के मुशावरत के बाद यजीद ने इसको यहाँ की भी गवर्नरी सौंप दी और नुमान बिन बशीर को माजूर करके कूफा की भी गवर्नरी सौंप दी। तो जिस वक्त वो जा रहा था उसी रात को सुलेमान बिन रज़ीन को उसने फांसी दे दिया, इसलिए कि मुंज़र बिन जारूद ने उसकी जाके मुखबरी कर दी थी। और वो ख़त जो सुलेमान बिन रज़ीन ने उन लोगों को दिया था, ये मुंज़र बिन जारूद जंग सिफ़ीन में हज़रत अली के साथ था। कुछ और लोगों को भी जो ख़त जो अशराफ बसरा थे उनको लिखा था। ख़ुद इनका ये हाल हुआ कि जब कैस मुसर सैदादी जब जा रहे थे ख़त लेके तो कादसिया वहाँ पर पूरी नाकाबंदी हो गई थी। खुद नखीला में इब्न ज़ियाद पड़ाव डाल करके, जो कि आउट स्कर्ट ऑफ कूफा कहा जा सकता है, वहाँ पर पूरी फ़ौज के साथ उसने ऐलान करा दिया था कि कूफे का कोई मर्द भी ऐसा ना बचे जो कि इस फ़ौज में आकर के शामिल ना हो इमाम हुसैन ने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 लोगों के साथ, ये वो 72 असहाब थे जिनके साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया। कैस बिन मुसर सैदादी जाते हैं कादसिया के मुकाम पर। हिस्सीन बिन तमीम जो कि इब्न ज़ियाद का एक कमांडर था और जंग आशूरा के दिन वो फ़ौज की कमान भी कर रहा था, उसने इनको कैद कर लिया और कैद करने के बाद इब्न ज़ियाद के सामने पेश किया। इब्न ज़ियाद ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, किसके नाम पर हो? इन्होंने बता दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ख़त मांगा, लेकिन ख़त किन किन लोगों के नाम है। उसके पहले, मिलने के पहले ये ख़त को निगल गए थे, अपने खा गए थे ताकि किसी के और के हाथ में नहीं लगे। जब उसने कहा कि तुमको नाम बताना पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि हम नाम नहीं बता सकते हैं किसी का भी कि किसके नाम ये ख़त। उसने कहा कि तुम्हारी गुलू खलासी एक ही शर्त हो सकती है
کہ تم ممبر پر جاؤ اور جا کر کے امام حسین اور حضرت علی علیہ السلام پر سب و شتم کرو۔ تو جناب قیس مسر تعدادی اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو ممبر پر جاتے ہیں تو ممبر پر جانے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ حمد و ثنا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے لوگوں، جو ابھی اس وقت جو بہترین خلائق زمین پر ہیں وہ جناب حسین ابن علی جو کہ رسول کی بیٹی کے بیٹا ہیں، وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں، اور تم لوگ کو چاہیے کہ تم لوگ ان کا ساتھ دو اور ان کی نصرت کرو، اور ان کے حق میں ان کو کچھ فضائل بیان کیے، جس کی وجہ سے ابن زیاد غصے میں آ جاتا ہے اور ان کے لیے حکم کرتا ہے کہ ان کو لے جا کے دارالامارہ کی چھت سے نیچے پھینک دو۔ نتیجہ ہے کہ جناب قیس بن مصر تعدادی کو اوپر چھت سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، جن کی ہڈیاں چور ہو جاتی ہیں۔ یہ جان کنی کے عالم میں سے کہ ایک شخص آتا ہے اور ان کی گردن کا اتار لیتا ہے، ان کو ذبح کر دیتا ہے، جس پر لوگوں نے کہا بھی کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ یہ تکلیف میں تو ہم نے تکلیف سے نجات دی۔ ایسے شقی القلب یہ لوگ تھے اور خود کو مسلمان کہتے تھے۔ تو یہ جو جناب قیس بن مصر تعدادی اور بصرہ میں جو سلیمان بن رزین کی شہادت ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کربلا کا مقدمہ ہے۔ ان دونوں نے بھی اسی مقصد کے لیے جان دی ہے جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے قاصد تھے، اور اسی میں ان لوگوں نے، ان دونوں آدمی نے جان آفنی کو سپرد کر دیا۔ امام علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی جب ان کو خبر ملی کہ قیس بن مصر تعدادی جب شہید کر دیے گئے، تو امام حسین علیہ السلام بہت محزون ہوئے اور انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال صدقوا علیہ۔ بہت سارے ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا اس کو سچ دیکھ کر دیکھا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما وعدہ ما علیہ ما عاہد اللہ علیہ، منہم من قضا نہبہ، اس میں کہ کچھ لوگ قضا پا گئے، وہ لوگ موت سے ہمکنار ہو گئے، وَمَن يَنتَظِرْ، اور کچھ لوگ ابھی بھی انتظار میں ہیں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا عَهْدَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمَن يَنتَظِرْ مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اس آیہ کریمہ کو امام حسین علیہ السلام نے کئی مقام پر اس کی تلاوت کی ہے کہ مومنین میں ایسے بہت سارے مرد ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو لوگوں نے پورا کیا اور وہ قضا پا گئے، اور جو بچی ہوئی جماعت ہے جن لوگوں نے وعدہ کیا ہے وہ ابھی انتظار میں ہے تاکہ اپنے وعدے کو پورا کریں، اور ان لوگوں کے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جب ہم لوگ عزاداری محرم میں اہتمام کرتے ہیں عزاداری کا، تو ایک چیز کی ضرور وضاحت ہونی چاہیے، وہ ہم چاہتے ہیں کر لینا، کہ عام طور سے اس واقعہ کربلا کے دو رخ ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے جس کی وجہ سے اسے واقعہ فاجعہ بھی کہتے ہیں، لیکن اسے کربلا کا ایک نام حماسہ حسینی بھی ہے۔ حماسہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ثبات قدم، اپنے موقف پر ڈٹ جانا۔ امام حسین علیہ السلام جو موقف لے کر کے چلے تھے، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیعت کا انکار کر دیا، یہ وجہ ہوئی، یا کوفہ والوں نے جو دشمنان اہل بیت ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح اس واقعے کو مشق کر دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ کوفہ والوں نے امام حسین السلام کو بلایا اور ساتھ نہیں دیا،
امام حسین علیہ السلام کو چونکہ دھوکہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ پورا واقعہ ہوا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو جناب محمد حنفیہ کو جو وصیت لکھ کر کے دی تھی، یا بعد میں جو امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہیں، خاص کر کے بیضہ کے مقام پر یا اور دوسرے خطبات ہیں، اس میں ان دو عوامل پر اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا ہے۔ گرچہ کربلا کے واقعے میں یہ سارے عوامل کار فرما تھے، بیعت سے انکار بھی ایک وجہ تھی، کوفہ کے لوگوں کی دعوت بھی ایک وجہ تھی، لیکن ان دونوں عوامل کی وہ اہمیت نہیں تھی جو بعد میں امام حسین علیہ السلام نے جو خطبات دیے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ بیضہ کے مقام پر جب غر کے لشکر اور خود اپنے اصحاب کے درمیان کیا ہے۔ تو اب پورے خطبات کو ابھی ہم بیان نہیں کریں گے، ان خطبات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کا مقصد جو تھا وہ تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی بری باتوں سے روکنا اور اچھی باتوں کی ان لوگوں کو ترغیب دینا، چونکہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا، یزید کے وقت میں یا اس کے پہلے اس کے باپ کے وقت میں جو معاشرہ تھا، اس میں اسلامی اقدار پوری طرح سے پامال ہو چکی تھی۔ یہ کہ خود معاویہ کا جو جتنے بھی مشیر تھے یا اس کے دیوان میں جتنے لوگ تھے، اس کا جو اپنا معالج تھا ابن اسال، یا اس کا جو مشیر خاص تھا سرجون، یہ سارے عیسائی تھے۔ سرجون کا بیٹا یوحنا دمشقی یہ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم ہے، پادری عالم تھا، اور اس نے اسلام کے رد میں بہت کتابیں لکھی ہیں۔ تو معاویہ کی جو حکومت تھی اس میں یہ زیادہ تر جو تھے وہ زیادہ کیا ایک طرح سے سمجھیے کہ پوری طرح سے ایک عیسائی میشنری کام کر رہی تھی، اور یہی سرجون ہے جس نے کہ یزید کو مشورہ دے کر کے بھیجا تھا۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہی چیز امام حسین علیہ السلام نے بیضہ کے خطبہ میں کہا تھا کہ ہم نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ اگر کوئی حاکم، کوئی بادشاہ ایسا ہو کہ جو حکم خدا کو نہیں مانتا ہو اور خدا کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتا ہو، لوگوں پر ظلم کرتا ہو، لوگوں کا مال ناحق چھین لیتا ہو، یعنی تمام جو اسلامی اقدار ہیں ان کو پامال کرتا ہو، تو ہر انسان کا فرض ہے کہ اپنے قول اور فعل سے اس کی مخالفت کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو اگر خاموش رہ کے اس کی تائید کریں گے تو اللہ ان کو بھی اسی ظالم بادشاہ کے ساتھ محشور کرے گا قیامت کے دن۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو وہاں قیام کیا، وہ جانتے بوجھتے انہوں نے شہادت قبول کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شہید کا جو خون ہے وہ اس تاریخ کو ایک نئی زندگی اور اس معاشرے کو ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ اس کا ہر ایک قطرہ جو گرتا ہے اس معاشرے کو ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ معاشرے کو نئی زندگی اس لیے دیتا ہے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا، یہ جو خون بہا ہے، یہ لوگوں کے ذہن پر، جو ابھی تک ان کا ذہن ابھی سویا ہوا تھا، اس پر ایسی ضرب لگتی ہے کہ ابھی حالات، یہ معاشرہ کدھر جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرہ بالکل ہی اپنی زندگی کھوتا چلا جا رہا تھا، صرف ظاہری طور پر اسلام باقی رہ گیا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایک ایسا خونی قیام ہو تاکہ لوگوں کے ذہن پر ایسی ضرب لگے، تاکہ لوگ گہری نیند سے جاگ جائیں۔ کہ امام حسین علیہ السلام نے جانتے بوجھتے پورے اپنے شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اس شہادت کو قبول کیا ہے، اور خود امام حسین علیہ السلام نہیں، ان کے سارے اصحاب نے پورے شعور کے ساتھ اس شہادت کو قبول کیا ہے اور اسلامی معاشرے کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ اس لیے ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام ذاتی طور پر تو کامیاب ہیں، لیکن جس چیز کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دیں، ہم امام حسین پر جو مصائب پڑے ہم اس پر گریہ کرتے ہیں، اس مصائب پر گریہ پڑتے ہیں کہ
انہوں نے اتنے مصائب اپنے لیے برداشت کیے، کس لیے؟ تاکہ یہ معاشرہ، یہ اسلامی معاشرہ زندہ رہ سکے۔ اب ہمارا فرض یہ ہے کہ اس اسلامی معاشرے کے لیے، کہ اس زندگی کے لیے ہم لوگ اس چیز کو لوگوں کے سامنے لائیں کہ یہ امام مظلوم تو ضرور قتل ہوئے، لیکن ان کی جان ضائع نہیں ہوئی ہے۔ ان کی زندگی، ان کے خون کے ہر قطرے نے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه